بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، من البعث، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، فإنا خلقناکم من تراب، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بھی تو پیدا کیا، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے سے، منی کے نطفے سے. اور یہ منی بھی جو ہے، یہ جو انسان کے جسم میں بنتی ہے، وہ اس مٹی کی خوراک کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے. خوراک جو انسان کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے، تو انڈائریکٹلی انسان بھی مٹی میں سے ہی بن رہا ہے. ثم من علقۃ، اس کے بعد علقہ، علقہ کی شکل میں تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا. اور علقہ کی میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں، لیچ لائک سبسٹینس، جوک کی شکل کا ایک سبسٹانس جو کہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا تھا. ثم من مضغۃ، اس کے بعد بوٹی کی شکل بنا دی، اور بوٹی بھی چبائی ہوئی بوٹی، ایگزیکٹ یہ شکل ہے. اگر بوٹی چبا کے پھینکی جائے نا، اس پہ جس طریقے سے دانتوں کا امپریشن بنا ہوتا ہے نا، اس شکل کا ہوتا ہے بچہ جبکہ ایمبریونک سٹیج پہ ہوتا ہے. مخلقۃ وغیر مخلقہ، تخلیق بعض مکمل ہوئی اور بعض نامکمل. یعنی وہ جو بوٹی ہے، پھر اس میں سے جو ہے نا ہلکا ہلکا بوٹی میں سے کچھ امپریشنز نکلنے شروع ہوتے ہیں، کہ یہاں پہ پھر تھوڑے عرصے بعد پتا چلتا ہے اچھا یہاں سے اس کے جو ہے وہ بازو بن رہے ہوں گے، یہاں سے ٹانگیں بن رہی ہوں گی. اور پھر آنکھ کا جو معجزہ ہے وہ تو بڑا الٹیمیٹ ہے. آنکھ کے سوراخ ہی ہوتے ہیں، اچانک آنکھ جو ہے نمودار ہوتی ہے. وہ خدا کی طرف سے اسپیشل ہے، اور سائنس پریشان ہے کہ یہ تو شیشے کی بنی ہوئی چیز ہے، اور بوٹی کا دور دور تک شیشے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. آخری وقت تک یہ آنکھیں جو ہے ان کا سوراخ رہتا ہے، اچانک پھر یہ نمودار ہوتی ہے. تو وہ ایسی بوٹی کی جس کی کچھ تخلیق ہوئی تھی اور بعض جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم کھول کر یہ بات تمہارے سامنے لے آئیں، یعنی ہم تمہارے خالق ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم تمہیں رحم مادر میں رکھتے ہیں، یوٹرس میں رکھتے ہیں. مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے. اور وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے. انسان کے لیے 9 مہینے ہے، ہاتھی کے لیے 22 مہینے ہے، خرگوش کے لیے 1 مہینہ ہے. اگر آپ بیکٹیریاز کو دیکھیں، ان کی ریپروڈکشن جو ہے وہ سیکنڈز میں ہو رہی ہوتی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے. ثم نخرجکم طفلا، اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم، اور اس کے بعد ہم تمہیں جوانی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں. ومنکم من یتوفا، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی جوانی تک بھی نہیں پہنچتے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو رذیل عمر، نکمی عمر، بڑھاپے کی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں ابو 80-90. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جان سکیں. یعنی بڑے بڑے فلاسفر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں نا، ان کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں. وہ لوگ جو اپنی جوانی کے اندر ان دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی عقل کی اور فطانت کی، بڑھاپے میں بالکل بچوں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسپرسی انسان کو دکھا دی کہ انسان کتنا کمزور ہے. یعنی انسان ایسے انسان کو کہ امین احسن اصلاحی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، اتنے بڑے وہ فلاسفر، اتنے بڑے تھنکر اور اتنے بڑے قرآن کے مفسر. کچھ معاملات میں ہمیں اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہ غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار دونوں کے استاد ہیں. قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت اور تدبر القرآن جو ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے. یعنی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بھی جو کچھ چیزوں کی تشنگی تھی وہ آپ کو تدبر القرآن میں مل جائے گی. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں میں جب ان کو آخری وقت میں ملنے کے لیے گیا تو ان کی حالت بالکل یہی ہو چکی ہوئی تھی، اور میں حیران ہوا کہ یہ شخص جس کے پائے کا کوئی تھنکر نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، جب میں اس سے پڑھا کرتا تھا، اور اب بالکل یہ بچوں والی حرکتیں. جب اس شخص کو انسان دیکھتا ہے نا اس حالت میں، پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کو انسان نے بڑی اچھی فارم میں دیکھا ہوتا ہے. احمد دیدار صاحب 1996 میں انہیں فالج کا اٹیک ہوا. کس طرح پوری عیسائی دنیا کو انہوں نے للکارا ہوا تھا، کتنے پیشن کے ساتھ وہ گفتگو کرتے تھے. آخری 8-9 سال انہوں نے بیڈ کے اوپر گزارے فالج کی وجہ سے. 2005 میں فوت ہوئے.
بس آنکھ کے اشاروں کے ساتھ وہ بات کرتے تھے. اس وقت بھی عیسائی پادری ان کے پاس آئے, ان کے ساتھ آنکھ کے اشاروں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے, دلائل دیا کرتے تھے. 35 زبانوں کے اندر ان کو بائبل آتی تھی اور وہ ریفرنس کوٹ کیا کرتے تھے, انکلوڈنگ عربی. تو رذیل عمر تک انسان پہنچا دیا جاتا ہے. تو ظاہر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے, ہم تو زیادہ زیادہ دعا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے گرین کارڈ کے اوپر ایک سنت دعا لکھ دی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2822 کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بزدل نہ ہوں, اور میں بخل سے, کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں, اور میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ رذیل عمر تک, یہی وہی الفاظ ہیں, ارذل العمر, نکمی بڑھاپے کی عمر تک لوٹایا جاؤں. اور میں اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں دنیا کے فتنے میں مبتلا کیا جاؤں, اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ینگ ایج میں اٹھایا ہے. 60 سال آپ کی عمر تھی تقریباً عیسوی اعتبار سے, ہجری اعتبار سے آپ دیکھ لیں, یعنی لیونر ایئر کے اعتبار سے 63 سال ہے, سولر ایئرز کے اعتبار سے تقریباً 60 سال. اور داڑھی اور سر کے آپ کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے, بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ کی وفات ہوئی ہے. کن پٹی پہ چند بال اور یہ بچی کے چند بال اور سر کے چند بال, 20 بھی نہیں تھے ٹوٹل سارے ملا کے. 20 سے زیادہ میرے سر کے بال سفید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا, الحمدللہ. تو یہ رذیل عمر تک پہنچائے جانے سے تو ہم نے گرین کارڈ جو ہمارا آخرت کا گرین کارڈ ہے, فرض نماز کے بعد سنت اذکار, اس میں یہ دعا ڈالی ہے, اسے یاد بھی کریں اور پڑھا بھی کریں فرض نماز کے بعد. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً, اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں, اهْتَزَّتْ, تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. وَرَبَتْ, اور پھولتی ہے. وَأَنبَتَتْ, اور اگاتی ہے. مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, رونق افروز ہر قسم کی جوڑوں کی شکل میں زمین سے چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے. یعنی یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان پودوں کو اگایا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمبریو کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پورا بچہ بنایا. یہ وہ لائف سائیکل.